सूरत कौसर का कामयाब वजीफ़ा बेटे बेटे काम हो जाएगा। अल्लाह की मदद का गैबी निज़ाम देख लेना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको सूरतुल कौसर का एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि फरिश्ते बंदे की मदद को आ जाते हैं और बेटे बेटे बंदे का हर काम हो जाता है। जिस मकसद के लिए इस अमल को शुरू किया जाता है उस मकसद की नीयत कर ले और अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाती है और आपका मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए इस अमल को सूरतुल कौसर का कामयाब अमल कहा जाता है। हर शख्स को चाहिए किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी परेशानी के लिए चंद मिनटों का अमल ज़रूर करके देखिए। पूरी तौर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस कीमती अमल को जानने के लिए, कामयाब अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसके करते ही अगर आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है तो फ़ौरन शिफा मिल जाती है। अगर आप मकरूज़ है तो फ़ौरन कर्ज़े का इंतज़ाम हो जाता है। अगर आप किसी भी काम के अंदर कोई भी रुकावट है फ़ौरन वो सारी रुकावटें ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और बड़ी फजीलत वाली है। ये सूरत है, आप जब भी अपने काम की इब्तिदा करें, कोई नया काम शुरू करें, आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई दुकान ख़रीदना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, आप सूरतुल कौसर की इस अमल को करके किया करें। पहले इस अमल को कर लिया, फिर अपने मुकाम के लिए गए, इंशाअल्लाह आप जो भी काम इस सूरत के अमल को पढ़कर शुरू करेंगे उसमें हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने कोई अपना कारोबार शुरू किया हो और ये अमल पहले पढ़ा हो और उस बंदे को नाकामी मिली हो। हमेशा कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाते हैं। जो बंदा भी सूरतुल कौसर का ये अमल कर लेता है, यूँ तो कुरान मजीद का एक एक हर्फ अपने अंदर कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन सूरत कौसर बहुत ज़्यादा फजीलत की हामिल है, क्योंकि ये रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अगर आपको कोई मुश्किल हो या कोई तंगदस्ती हो तो सूरतुल कौसर के विर्द से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। तो गोया आपके हर काम के अंदर कामयाबी मिलेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नाकामी का सामना करना पड़े। सूरतुल कौसर के बेशुमार फ़वाइद है। इस सूरत को पढ़ने से गुनाह की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला उस इंसान के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं जो सूरतुल कौसर का कसरत से विर्द करते हैं। इस सूरत को रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएगी। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएगी। इस सूरत को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा फरमाएंगे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने वाले की तमाम हाजात अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाता है और ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और निहायत कीमती है और निहायत ताकतवर है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसकी सिर्फ 3 आयात है। आपने इस अमल के शुरू करने से पहले वज़ू कर लेना है, ताज़ा वज़ू करना है। अगर पहले वज़ू है भी तो फिर भी आप इस अमल की नीयत से वज़ू कर ले। अमल का वक्त कोई मुतय्यन नहीं कि आपने किस वक्त करना है। किसी वक्त भी पूरा दिन आपके पास होता है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, वक्त की कोई क़ैद नहीं है। आप जब भी किसी काम के लिए जाए इस अमल को करके जाए। आप किसी मुकदमे के अंदर मुब्तला है, किसी की रिहाई चाहते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी जगह पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस अमल को ज़रूर करें। इसी तरह वो मेरे दोस्त अहबाब जिनका शब व रोज़ अदालत कचहरी से वास्ता पड़ता है, वो दोस्त अहबाब इस अमल को ज़रूर करें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुकदमों के अंदर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह डॉक्टर करे तो उनके हाथों में शिफा आएगी और तस्खीर भी मिलती है इस अमल से। इम्तिहान दे रहा है तो आप इस अमल को ज़रूर करें।
کوئی بھی امتحان ہو دنیا کا، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے گی، اور یہ سورۃ الکوثر کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر کو اللہ تعالی نے میری تسکین کے لیے نازل کیا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 700 بار تو اندازہ لگائے جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ پشتے پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم سے انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی دوستوں پابندی کرے، نماز ضرور پڑھا کرے۔ اور سورۃ الکوثر ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ سورت تیر بہدف ہے، تیر کی طرح جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو پوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، سارے لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہے جو اس کا علاج کرے، جو اس کا بندوبست کرے، اس نقصان سے جو وہ بچھو نے کاٹا ہے اس کا کوئی علاج ہو سکے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جسے پہلے ہم نے کبھی بھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے دم کیا جس سے سردار فوراً تندرست ہو گیا۔ ہر بیماری کے شفا، اس کے لیے سورۃ الکوثر کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ کے ہر راستے کی تنگی کو کھول دیتی ہے، آپ کے ہر مشکل کام کے لیے آپ کے معاونت بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام پوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس عمل کی کیفیت ہے کہ انسان پلتے پلتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلیں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالاتر ہوتی ہے۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہو، جسم جس کا گوٹا گوٹا سا رہتا ہے اور ہر وقت سستار رہتا ہے، چستی اس کی طبیعت میں نہیں ہے، اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کو کرنے کا، ہر وقت دل کرتا ہے بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا۔ اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے، اور اپنی کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنی حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے، اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو دوستو، بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد دوستو آپ نے قبلے کے جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، دو زانوں جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقائے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بڑا استغفار پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دوستوں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں، کاپی پینسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے دے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے۔ اس میں دیکھیے پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اس لیے سورت کو جامع سورت کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 200 درود پاک پڑھ کر اس سورت کو یعنی سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھی وہ ساری ختم ہو رہی ہے، جتنی بندشیں تھی وہ ساری ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اپنے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے، پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ۔ آپ نے 100 بار کہنے کے بعد آپ نے اب اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک میری تنگ دستی ختم کر اور مجھے غیب سے رزق عطا کر۔ یا آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ سو جائیں گے، آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور عمل اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار دیجیے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے پیدا ہو وہ ضرور بتائے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔